الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انسان کو کامیاب کرنے کے لیے اور انسان کو نیکی کے جتنے بھی دنیا میں نیک کام ہیں ان تمام نیکیوں کا بدلہ اور اس کا ثواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وقت ہر اعتبار سے بہانے تلاش کیا ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں اس بندے کو ثواب دینا ہے، لیکن اللہ بہانے تلاش کر کے اس بندے کو وہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کو نیکیوں کا ثواب دینے کے لیے، نیکیوں کا اجر دینے کے لیے اگر بندہ نہ بھی کرے تو اس کا اجر اس بندے کو ملے گا۔ تو وہ موقع میرے اور آپ کے سامنے اعتکاف والا ہے کہ آج میں آپ کو اعتکاف کی روح کیا ہے اور اعتکاف کی حکمتیں اور اس کے فائدے کیا ہے۔ سب سے پہلے اعتکاف کے بارے میں یہ جان لے کہ اعتکاف کا ثواب کیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ آتے ہیں، اعتکاف 10 فی رمضان کحجتین وعمرتین، یعنی اعتکاف کرنے والے، یعنی جو رمضان المبارک کے مہینے میں آخر عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، مسنون اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اس کو بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ میں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ آج دنیا میں کون نہیں چاہتا کہ میں حج کروں، میں عمرے پہ جاؤں؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر انسان آج خواہش مند ہے کہ میں اللہ کے گھر کا دیدار کروں، لیکن آپ لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے اس کا ثواب مل رہا ہے، تو اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ دوسرا فائدہ، اگر اس اعتکاف کو اگر ہم خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے اگر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو بہت اونچی اور عظیم الشان عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کام کبھی کرتے کبھی نہ کرتے، کبھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں آخر زندگی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رکھنا، ہمیشہ اعتکاف کو ترجیح دینا، اس کو نہ چھوڑنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف ہمیشہ کرنا، ہر سال اعتکاف میں بلا ناغہ بیٹھنا، پابندی کے ساتھ بیٹھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس اعتکاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے برکتیں، بہت ساری نعمتیں اور بہت سارے ثواب کے وعدے کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتانے کے لیے خود بھی اس کا اہتمام کیا ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے، اس کا اہتمام نہیں کرتے اور اس چیز کی طرف لپکتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہر انسان کو جس کو اللہ نے وقت دیا ہے، فرصت دیا ہے، اور جس کو نہ بھی دیا ہے وہ بھی اس کے لیے وقت نکالے،
اعتکاف ضرور کرے۔ اعتکاف کرنے میں انسان کو بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، بہت ساری اس کی مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اعتکاف کے بیٹھنے کی برکت سے انسان کو وہ تمام نعمتیں عطا کریں گے، وہ تمام ثواب عطا کریں گے جو اس نے ان اعمال کو نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد انسان کو جنازے کے نماز کی شرکت کی توفیق نہیں ملتی، مریض کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جاتا، بہت سارے نیک اعمال میں شریک نہیں ہو سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیٹھے بیٹھے ان اعمال کا ثواب دے رہے۔ تو اسی لیے اس اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے۔ آج غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جائے، اور آج سے اعتکاف شروع ہوگا اور چاند نظر آنے تک اعتکاف چلتا رہے گا۔ تو ہمت کرے کہ 10 دن کا اعتکاف مکمل ہم کریں گے۔ اگر جن لوگوں کو 10 دن کا اعتکاف کرنے کی ہمت نہیں ہے اور وقت نہیں ہے، یا کوئی مصروفیت ہے، یا کوئی کام کاج کی وجہ سے وہ بیٹھ نہیں سکتے، تو وہ لوگ کم از کم ہر طاق رات میں جاگنے کی کوشش کریں۔ 21ویں رات یعنی آج کی جو مغرب کے بعد جو رات آئے گی وہ رات 21ویں رات ہے، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ 5 راتیں جاگنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ طاق رات کو کم از کم ہم جاگنے کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں جاگیں، کیونکہ مساجد تمام کے تمام بند ہے، اپنے گھروں میں جاگنے کا اہتمام کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی یاد میں بیٹھے رہے۔ تو یہ اعتکاف کا ثواب ہے۔ اور اعتکاف کی روح کیا ہے؟ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح دل کو اللہ پاک کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے، کہ سب طرف سے ہٹ کٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہونا ہے، یعنی اسی کے ساتھ جم جانا ہے، اور ساری مشغولیات سے نکل کر، ساری مشغولیات کے بدلے میں اسی کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے، اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر، اس کی غیر کی طرف سے منقطع ہو کر اس طرح اس میں لگ جائے کہ خیالات اور تفکرات کی جگہ اس کی پاک، یعنی جو ہم خیالات دنیا میں رہ کے کرتے ہیں، تفکرات ہمارے ہوتے ہیں، فکریں ہوتے ہیں، سب کی جگہ اس کا پاک ذکر اور اس کی محبت میں سما جائے، یہاں تک کہ مخلوق کے ساتھ انس، محبت کے بدلے اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے، کہ انس قبر کی وحشت میں کام دے، کہ یہ محبت، یہ انس اس دن کام آئے گی جس دن کسی کی محبت کام نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اگر ہم اس کے محبت میں ہم اگر کچھ دن بیٹھتے ہیں، اس کی محبت کو پانے کے لیے اللہ کے دربار میں بیٹھتے ہیں، تو یہ محبت پانے کی جو کوشش ہماری مسجد کے اندر بیٹھنے کے بعد ہے، یہ کوشش قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس کام آئے گا، کیونکہ اس وقت کوئی منیس نہیں ہوگا، اس وقت کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہوگا، اس وقت ہمدردی کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہوگی۔ اس ذات کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم مسجد کے اندر بیٹھ رہے ہیں، تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ پورا ہم اللہ کے لیے وقف کر دیں 10 دن۔ تو یہ اعتکاف کی روح ہے۔ اور اعتکاف کی حکمتیں اور اس کے فائدے چند میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، تاکہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں علم ہو جائے، تو اعتکاف ہمارا خوشی کے ساتھ ہو جائے اور ثواب حاصل کرنے میں بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لے سکیں۔ چند فوائد میں آپ کے سامنے، چند حکمتیں میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی حکمت
آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ نے اعتکاف کو مسجد کے اندر ہی کیوں طے کیا ہے کہ تم ایسی جگہ اعتکاف کرو جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، اس مسجد میں اعتکاف کرنا جس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو۔ اللہ کو یہ بھی کہہ سکتے تھے، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اعتکاف سے مقصد کیا ہے؟ تنہائی اختیار کرنا اور اللہ کی یاد میں ڈوب جانا۔ وہ بند کمرے میں بھی ہو سکتا ہے، اعتکاف بند کمرے میں بھی ہو سکتا ہے، تنہائی اختیار کر کے عبادت بھی کی جاتی ہے، لیکن اللہ نے اس کے بجائے مسجد کا ہی انتخاب کیوں فرمایا؟ مسجد کو ہی اعتکاف کی جگہ کیوں بنایا اور جگہ کیوں نہیں منع فرمایا؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ مسجد کے اندر روحانی ماحول ہوتا ہے، مسجد کے اندر نمازی آتے ہیں، مسجد کے اندر تقوی اور پرہیزگار لوگ آتے ہیں، متقی لوگ آتے ہیں، اور مسجد کے اندر ایسے لوگ کبھی نہیں آتے جو برائی کے اندر مبتلا ہیں، یعنی برے کام کرنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے لوگ۔ مسجد کے اندر تو لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں، مسجد کے اندر لوگ عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کوئی بندہ گناہ کرنے کے ارادے سے مسجد کے اندر نہیں آتا۔ تو یہ بات یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب مسجد کے اندر متقی اور پرہیزگار لوگ ہی داخل ہوتے ہیں، نماز ہی پڑھنے والے لوگ ہی داخل ہوتے ہیں، تو اس ماحول کے اندر اگر اپنے آپ کو 10 دن قید کر کے اس مسجد کے اندر اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، تو اس نورانی ماحول کے اندر انسان بھی نورانی ماحول والا بن جاتا ہے، انسان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، بنسبت اگر کوئی آدمی کسی بند کمرے میں بھی اگر اپنے آپ کو 10 دن کے لیے ٹھہرا لے، 10 دن کے لیے اب کسی بند کمرے میں ٹھہر جائے، تو وہ اعمال کرنے کا شوق، وہ عمل کرنے کا جذبہ اس کو وہاں حاصل نہیں ہوتا اور اس کو نورانی ماحول وہاں نہیں مل سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب تم اپنا وقت کو میرے لیے صرف کر رہے ہو، میری عبادت کے لیے تم دے رہے ہو، تو نورانی ماحول میں آ جاؤ، میرے در پہ آ کے بیٹھ جانا۔ تو اللہ کا یہ حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو کیوں اعتکاف کے لیے متعین فرمایا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بند کمرے میں اگر ہم تنہائی میں بیٹھیں گے، کسی کمرے میں اپنے آفس میں یا اپنے کمرے میں یا اپنی کسی بیٹھک میں آپ بیٹھیں گے 10 دن کے لیے، تو وہاں بیہودہ باتیں کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، وہاں فحش باتیں کرنے کے لیے لوگ آئیں گے آپ کے پاس، وہاں غیبت کرنے کے لیے لوگ آئیں گے۔ لیکن آپ جب مسجد کے اندر بیٹھیں گے تو یہاں یہ اعمال پائے نہیں جاتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان چیزوں سے بچنے کے لیے مسجد کا انتخاب فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اعتکاف تم مسجد کے اندر کرو، ایسی مسجد کے اندر جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو۔ اور 5 وقت کی نماز کی قید کیوں لگائی؟ کیونکہ آپ ایسی مسجد میں اعتکاف کریں گے جو بالکل بند پڑی ہے، 1 وقت کی 2 وقت کی نماز ہوتی ہے، تو وہاں 2 وقت کی 1 وقت کی نماز ہوتی ہے، وہاں اگر آپ اعتکاف فرمائیں گے، اعتکاف جہاں ایسی جگہ اعتکاف کریں گے جہاں آدمی کم آتے ہوں مسجد کے اندر، تو دور دور سے کوئی یا تو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ایسی مسجدیں ہوتی ہیں جہاں انسان کا آنا ہی نہیں ہوتا، کوئی ایک انسان بھی نہیں آتا، ایسی جگہ آپ اعتکاف فرمائیں گے تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ روحانی ماحول ملے گا آپ کو، نمازی آئیں گے، نہ متقی پرہیزگار لوگ آئیں گے، اور آپ کو اس کا فائدہ بھی کم ملے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 5 وقت کی نماز جس مسجد میں ہوتی ہے اس مسجد میں اعتکاف کرے۔ دوسری چیز، اعتکاف میں انسان کو یکسوئی ملتی ہے، انسان کو یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کا وقت ملتا ہے اور اس کے لیے ایک موقع مل جاتا ہے۔ بنسبت آپ دنیا میں کسی کام کو کریں گے، دنیا کی فکر آپ کے ساتھ لگی رہیں گی، گھر والوں کے ٹینشن آپ کے ساتھ ہوں گے، بیوی بچوں کی پریشانیاں آپ کے ساتھ ہوں گے، لین دین کے معاملات کی پریشانیاں آپ کے ساتھ ہوں گے، تو یہ چیزیں دنیا کے اندر باہر مسجد کے باہر نہیں مل سکتی۔ مسجد کا ماحول کیونکہ نورانی ماحول ہوتا ہے، فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس ماحول میں انسان کو یکسوئی ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ حکمتیں ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی۔
اور انسان کی جو توجہ ہوتی ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتی ہے. انسان مسجد کے اندر بیٹھ کر انسان اپنے خدا کو یاد کرتا ہے، اپنے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور نمبر 3، لوگوں کے ملنے جلنے اور کاروبار کی مشغولیتوں میں جو انسان سے چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے تھے بہت سارے، وہ گناہ مسجد کے اندر بیٹھنے کے بعد نہیں ہوتے، اس سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے انسان. 10 دن کے لیے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. جب انسان گناہوں سے بچ جائے گا تو اللہ کی رحمت خود بخود ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت ہماری طرف آ کر ہماری تمام مرادوں کو پوری کرتی ہے. ہم جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان ان 10 دنوں کے اندر باہر رہ کر جو چھوٹے موٹے گناہ میں مبتلا ہوتا تھا، وہ اس مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد وہ گناہ انسان سے سرزد نہیں ہوتے. نمبر 4، خدائے پاک سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انسان جو شخص، آپ نے سنا بھی ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوں. اگر کوئی بندہ میرے طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. جب انسان اعتکاف میں ہمیشہ اس کے در پہ پڑا ہے، اعتکاف میں ہمیشہ انسان اس کے در پہ پڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کتنا قریب ہوگا. ایک ہاتھ بڑھانے والے کی طرف اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ بڑھائیں گے، چل کر آنے والے کی طرف دوڑ کر نکلیں گے اس کی مدد کے لیے. جب کوئی بندہ اعتکاف میں اس کا در کے چوکٹ کو پکڑ کر بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا قرب کا معاملہ فرمائیں گے، اس کی طرف کتنی جلدی توجہ فرمائیں گے. تو انسان اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اس اللہ کا ہو جاتا، اللہ کے دربار میں بیٹھ کر اللہ کا گھر کا مہمان بن جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف جلدی سنتے ہیں اس کی دعاؤں کو، اور اس کی طرف جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں. نمبر 5، شریف لوگ اپنے گھر کے اندر آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی خوب اچھی طرح کرتے ہیں. ان کی ہر اعتبار سے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، کہیں آنے والے مہمان کو کسی طریقے کا نقصان نہ ہو، کوئی غم نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. ہر چیز کا خیال شریف آدمی رکھتا ہے. اور اپنی عزت بڑھانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے انسان آنے والے مہمان کی خوب دل خاطرداری کرتا ہے، خوب دل سے کرتا ہے، خوش دلی کے ساتھ اس کی خاطرداری کرتا ہے، اس کو ہر چیز مہیا کرتا ہے، جو فرمائش کرتا ہے اس کی فرمائش کو پوری کرتا ہے. لیکن اس در کے اندر آپ بیٹھے ہیں جو تمام دینے والوں کا داتا ہے، اس داتا کے در پہ آپ بیٹھے ہیں، اس اللہ کے در پہ بیٹھے ہیں جو دیتا ہے اور کسی سے کہتا نہیں ہے، اور مانگنے پر بھی اتنا دیتا ہے کہ جو بن مانگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. آپ 1 روپیہ مانگو آپ کو کروڑوں روپیہ دیتا ہے، آپ بن مانگے بھی اللہ آپ کو نعمت دیتا ہے. اس خالق کے دربار پہ، اس رازق کے دروازے پہ جب ہم بیٹھے ہیں تو کیا اللہ ہماری مہمان نوازی نہیں کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری مہمان نوازی انسانوں سے بڑھ کر کریں گے، کیونکہ وہ داتا ہے، وہ ہم سب کا رب ہے، وہ سب کا مالک ہے. اور اللہ بھی خیال رکھتا ہے میرا بندہ جو دنیا کی مشغولیت کو چھوڑ کر، دنیا کی گناہ والی زندگی کو چھوڑ کر صرف میری محبت میں مجھے پانے کے لیے میرے دربار میں آ کر بیٹھا ہے، اور مجھے پانے کی کوشش میں وہ دن رات لگا ہے، میرے چوکٹ کو پکڑ کر بیٹھا ہے، میں اس کو آج محروم نہیں فرماؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم نہیں کریں گے، اس کو اجر بھی دیں گے، اس کے دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے. اور نمبر 6، شیطان جو ہے انسان کا قدیم دشمن ہے، بہت پرانا دشمن ہے. لیکن جب انسان خدا کے گھر میں ہے تو گویا وہ ایک مضبوط قلعے میں ہے، ایک مضبوط قلعے میں ہے، ایک مضبوط بادشاہ کے پناہ میں ہے، جو دونوں جہاں کا رب ہے، تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے. ایسے کے پناہ میں جب پہنچ جائے گا انسان تو شیطان وہاں نہیں پہنچ سکتا، شیطان اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. تو شیطان سے محفوظ رہتا ہے. اعتکاف کے اندر انسان شیطان سے محفوظ رہ جاتا ہے.
نمبر 6، فرشتہ، جو فرشتے ہیں وہ انگنت فرشتے ہیں، تو فرشتے ہر وقت خدا کی عبادت میں مصروف ہے اور اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ تو مومن بندہ جو اعتکاف میں بیٹھنے والا ہے ہر وقت اللہ کی ذکر میں ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہے، تو گویا کہ فرشتوں کی مشابہت پیدا کر رہا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا فرشتوں کی مشابہت پیدا کر رہا ہے، اور فرشتے چونکہ اللہ کے بہت قریب ہیں، اللہ کے بہت قریب ہے، اس لیے یہ بندہ بھی اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی نزدیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جس طرح اعتکاف میں بیٹھنے والا چاہے پڑھے یا کچھ کرے یا نہ کرے، سوئے بیٹھے، ہر وقت عبادت میں ہے، تو عبادت میں ہے تو فرشتوں کی مشابہت بھی انسان کو مل رہا ہے۔ تو کوشش کر رہا ہے، جس طرح فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں 24 گھنٹے، ہم بھی 24 گھنٹے عبادت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کوشش میں لگا ہے، بیٹھا ہے تب بھی اس کو مفت میں ثواب مل رہا ہے، لیٹا ہے تب بھی اس کو مفت میں ثواب مل رہا ہے، تو یہ بھی گویا کہ اللہ کی قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اعتکاف میں بیٹھ کر۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے اسے نماز ہی کا ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر میں عصر میں مسجد میں جا کر بیٹھ گیا، اور اب میں عشاء کے وقت کا انتظار کر رہا ہوں، مغرب میں جا کر نماز میں پہنچا، نماز پڑھا، نماز پڑھ کے عشاء کے انتظار میں بیٹھا ہوں، تو مجھے عشاء کی انتظار کرنے کی وجہ سے عشاء کی نماز کا ثواب ملے گا مجھے۔ تو انسان جب 5 وقت اللہ کے در پہ ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہے، تو اس کو مفت میں کیا ملے گا؟ ایک نماز کا ثواب بھی ملے گا، اگلے آنے والے نماز کا بھی۔ تو نمبر 9، جب تک آدمی اعتکاف میں رہتا ہے اسے عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ جب تک اعتکاف میں رہتا ہے جب تک اس کو اس کا ثواب، عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایسے آدمی کے لیے شب قدر کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی 24 گھنٹے عبادت میں شمار کیا جا رہا ہے، بیٹھا ہے تب بھی عبادت میں ہے، سویا ہے تب بھی عبادت میں ہے، جاگا ہے تب بھی عبادت میں ہے، کچھ پڑھ رہا تب بھی عبادت میں ہے، تو گویا کہ اس کے 24 گھنٹے جب عبادت میں گزر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نصیب میں، اس کے مقدر میں شب قدر بھی نصیب کر دے گا۔ شب قدر میں عبادت کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ کسی کو شب قدر مل گئی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو کسی کو مل جائے تو 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کرنے، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل جائے، تو یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو یہ چیز ملتی ہے، تو وہ شب قدر کو پا لیتا ہے۔ نمبر 10، 10واں نمبر، اعتکاف کرنے والا ہر منٹ عبادت میں ہے، ہر منٹ عبادت میں ہے، تو جب عبادت میں ہے تو شب قدر حاصل کرنے میں بھی اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں مل سکتا۔ تو اعتکاف ایک بہت عظیم الشان عمل ہے، ایک بہت عظیم الشان عمل ہے، اعتکاف کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی پابندی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو ہمیں بھی اعتکاف سے اللہ کے تبارک و تعالیٰ سے وہ تمام چیزیں حاصل کرنی ہیں جو ہمارے لیے ضرورت کی چیز ہے، کیونکہ دیکھیے میرے اور آپ کا تجربہ یہ ہے کہ ہم کسی کے در پہ جا کے بیٹھتے ہیں، کسی ایم ایل اے کے، کسی ایم پی کے، کسی منتری کے، کسی پردھان منتری کے چوکٹ پہ جا کئی دن تک مسلسل ہم دستک دیتے ہیں کہ صاحب ہمارا یہ کام کر دو، صاحب ہم تو روزانہ آ رہے ہیں، آپ کے پاس آ رہے ہیں، 10 گھنٹے آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو رہے ہیں، آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے۔ 1 دن دیکھے گا، 2 دن دیکھے گا، 3 دن دیکھے گا، 4 دن دیکھے گا، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے در پہ بلایا ہے، جب یہ دنیا کا منتری، دنیا کا ایم ایل اے آپ کو چند دن دیکھنے کے بعد وہ دیکھے گا، ترسے گا کہ یہ 10 گھنٹے میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر روزانہ آ رہا ہے،
10 گھنٹے رک رہا ہے اور اپنی تمام ضروریات کو میرے سامنے رکھ رہا ہے، چل میں اس کے حالت پہ رحم کر کے میں اس کے کام کو کر دوں، تو دستخط کر دیتا ہے، اس کا کام کر دیتا ہے۔ تو میں اور آپ جب اس آقا کریم آقا کے در پہ آئے ہیں، اس کریم آقا کے چوکٹ پہ پڑے ہیں، ہم ایک دن اللہ کو پکاریں گے، 2 دن پکاریں گے، جب 24 گھنٹے ہم اللہ کے در پہ بیٹھ کر بھکاری بن کر اس کے سامنے ایک کمزور گنہگار بندہ بن کر، فقیر بن کر اس کے در پہ آ کے بیٹھے ہیں اور اس سے مانگ رہے ہیں، تو کیا اللہ ہماری نہیں سنیں گے؟ کیا اللہ اتنا رحم والا نہیں ہے؟ ارے اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ اللہ اپنے بندے کو دینے کے لیے صرف بہانہ ڈھونڈتے ہیں، تو اسی بہانے کے لیے اللہ نے بلایا ہے مسجد میں تاکہ ہمیں کچھ دے، تو وہ کریم آقا بھی کچھ انسان کو دے دیتا ہے، اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ آپ وہاں بیٹھ کر 10 روپیہ مانگو گے تو 1000 دیں گے، 1000 مانگو گے کروڑ دے گا، 1,00,000 مانگو گے تو کروڑ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعتکاف کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعتکاف کے تمام فضائل اور برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو آج مغرب کے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، اور چاند دکھنے تک کا وقت رہے گا، چاند جب نظر آئے گا تو مسنون اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور جو لوگ 10 دن کا اعتکاف نہیں کرنا چاہتے ہیں، بس 1-2 دن یا کچھ گھنٹے کرنا چاہتے ہیں، وہ نفلی اعتکاف میں شمار ہوں گے، وہ اپنے گھر پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، اپنے گھر کے اندر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اور جو مستورات جو اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ بھی ایک ایسا کمرہ یا ایسی کوئی جگہ گھر کے اندر تلاش کر رہے جہاں لوگوں کا زیادہ آنا جانا نہ ہوتا ہو، دقتیں نہ ہوتی ہو، ایسی جگہ میں مسنون اعتکاف عورت بھی کر سکتی ہے۔ اور 10 دن کا اعتکاف کوئی نہیں کرنا چاہتی عورت تو 1-2 دن کا بھی اعتکاف کر سکتی ہے اپنے گھر کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔